دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، جن میں رسولوں کی تعداد تقریباً 315 تھی۔ جن انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں بیان ہوا ان کی تعداد 26 بتلائی جاتی ہے۔ دنیا میں کل کتنے انبیاء آئے ان کا مکمل علم تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، جنہوں نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے تبلیغ کی اور دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر 4 انبیاء کا ذکر جن کے بارے کہا جاتا ہے وہ اب بھی حیات ہیں۔ وہ 4 انبیاء کون ہیں اور اس وقت کہاں ہیں؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جن 4 انبیاء کا ذکر روایتوں میں بیان ہوا ان میں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں، حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر اور حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ خشکی پر بیان ہوا، مگر کچھ لوگوں کے مطابق صرف حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھائے جانے کو ہی تسلیم کیا گیا، لیکن زیادہ تر تفسیر و مفسرین نے ان 4 انبیاء کو حیات قرار دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کا اصل نام اخنو تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں ہوا۔ روضۃ الصافیہ کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں متفق حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث نقل کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا زندہ اٹھایا جانا قرآن کریم سے بھی ثابت ہوا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا آپ نے لوگوں سے فرمایا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں اور دعوت حق دینے کے لیے مابعوث کیا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کو تبلیغ کر رہے تھے وہ یہودی قوم تھی، جن کی کتاب میں واضح لکھا گیا تھا کہ اللہ کی جانب سے ایک نبی تشریف لائے گا جو یہودیوں کے دین کا خاتمہ کر دے گا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان کو سنا تو وہ سمجھ کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی کتاب میں کیا گیا، لہٰذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان حالات میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے حق کا پیغام دینا نہ چھوڑا۔ یہ قوم تو پہلے سے بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہ مان تو ہی آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔
ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے؟ جن میں سے صرف 12 سے 19 لوگوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں اللہ واحد پر۔ باقی قوم اپنے پرانے مذہب یہودیت پر قائم رہی۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر اسی طرح لوگوں کو مسلمان کرتے رہے تو ہمارا مذہب تو ختم ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے انہوں نے توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا۔ توتیانوس جب اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے لگا تو اللہ نے فرشتے کو یہ حکم دے کر بھیج دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھا لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمان کی جانب گیا تو ان کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ ادھر یہودی قوم اس انتظار میں تھی کہ ابھی توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے آتا ہی ہوگا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب وہ شخص واپس نہ آیا تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی جانب گئے۔ انہوں نے اندر ایک شخص کو قید پایا جسے ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہے، مگر یہ تو وہی شخص توتیانوس ہے جسے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد یہودی دو گروہوں میں بٹ گئے، جس سے ان یہودیوں کے درمیان بہت خون خرابہ اور جنگیں ہوتی رہیں۔ اللہ کریم سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا، حالانکہ نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے، سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال اس دنیا میں زندگی گزاریں گے اور آپ کو مدینہ کی سرزمین پر گنبد خضرا کے سائے میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیا سریانی زبان کا لفظ، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہوا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک وہ نبی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں اس بارے میں علماء کرام کی مختلف رائے ہے، مگر زیادہ تر علماء نے حضرت خضر علیہ السلام کا زندہ ہونا تسلیم کیا اور اپنی مختلف تفاسیر میں بیان بھی کیا کہ وہ اب بھی زندہ ہیں اور مختلف لوگوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ثابت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ مجمع کو چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے پاس آ کر رک گیا۔ کچھ پڑھنے کے بعد واپس چل دیا تو کچھ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ شخص کون ہے، مگر مجمع میں کوئی بھی انہیں نہیں پہچانتا تھا۔ سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ فرمانے لگے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے جو اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا گیا کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا۔ اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمر بن صالح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین اور مفسرین نے تفصیلی بحث کی۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی اس میں بھی یہ مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتش گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عساکر اور حاکم کے حوالے سے کی گئی ایک روایت نقل کی ہے، جیسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ 4 انبیاء کرام اب تک زندہ ہیں، 2 زمین میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔
ایک روایت مستدرک حاکم میں ملتی ہے جس میں یہ بات مذکور ہے کہ تبوک کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت الیاس علیہ السلام سے ہوئی۔